بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کو 9 روز بعد ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ پوپ فرانسس سرجری کے بعد 9 روز ہسپتال میں رہے۔ پیٹ میں تکلیف کی شکایت پر ان کی سرجری کی گئی تھی۔ ویٹیکن سٹی سے ترجمان کے مطابق پوپ فرانسس کی مصروفیات 18 جون تک منسوخ کی گئی ہیں۔ آسٹریلیا نے روس کی طرف سے نئے سفارت خانے کی تعمیر کا راستہ روکنے کے لیے نیا قانون منظور کر لیا۔ روس کے پاس کینبرا میں آسٹریلوی پارلیمنٹ سے صرف 400 میٹر دور ایک زمین لیز پر ہے جہاں وہ نیا سفارت خانہ تعمیر کر رہا تھا۔ حکومت نے عدالت سے رجوع کر کے روسی سفارت خانے کا تعمیراتی کام رکوانے کی کوشش کی، لیکن عدالت نے ایسا نہیں کیا۔ نتیجتاً آسٹریلوی حکومت نے ایسے نئے قوانین منظور کیے ہیں جنہیں خاص طور پر روس کے سفارت خانے کی تعمیر رکوانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آسٹریلیا کی طرف سے منظور کیے گئے نئے قانون کے تحت روس پارلیمنٹ کے قریب سفارت خانہ قائم نہیں کر سکتا۔ قانون میں تسلیم کیا گیا ہے کہ عمارت کی تعمیر رکوانے پر روس کی مالی طور پر تلافی کی جائے گی۔ نائجیریا کے شمالی وسطی علاقے میں ایک اوور لوڈڈ کشتی الٹنے سے 50 افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو گئے۔ لکڑی سے بنی کشتی ریاست نائجر میں شادی کی تقریب کے بعد دریا کی دوسری جانب ریاست کوارا کی طرف جا رہی تھی کہ حادثہ پیش آیا۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کشتی میں کتنے افراد سوار تھے، لیکن کوارا ریاست کے حکام کا کہنا ہے کہ کشتی میں 5 گاؤں کے افراد سوار تھے۔ مصر کے بحیرہ احمر میں روسی سیاح پر حملہ کر کے اسے نگلنے والی شارک کو میوزیم میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رواں ماہ بحیرہ احمر میں شارک نے ایک 24 سالہ روسی سیاح پر حملہ کر کے اسے نگل لیا تھا۔ مصر کی وزارت ماحولیات کا کہنا تھا کہ روسی شخص پر ٹائیگر شارک نے حملہ کیا جسے پکڑ لیا گیا، اور لیبارٹری میں یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شارک نے حملہ کیوں کیا۔ واقعے کے کچھ دن بعد پکڑی گئی شارک کا ماہرین کے ایک گروپ نے پوسٹ مارٹم کیا، جسے پتہ چلا کہ یہ مادہ مچھلی تھی۔ اس کے پیٹ میں شکار ہونے والے روسی نوجوان کے جسم کے کچھ ٹکڑے ملے تھے۔ شارک کے جسم پر خوشبو اور مسالے لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، اور جیسے ہی یہ ممی بنانے کا عمل مکمل ہوگا تو میوزیم میں لوگوں کو شارک کو دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ افغانستان پر حکمران طالبان نے اس ملک سے آخری امریکی فوجی کی رخصتی کے دن کو اب قومی تعطیل قرار دے دیا ہے۔ امریکہ نے تقریباً 20 سالہ تعیناتی کے بعد سن 2021 میں اپنے آخری فوجی دستے بھی وہاں سے نکال لیے تھے۔ کابل میں طالبان حکومت کے وزیر اعظم کے انتظامی دفتر کے جاری کردہ ایک بیان میں 17 جون کے روز کہا گیا کہ ملکی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ اس دن افغانستان کے سرکاری کیلنڈر میں قومی تعطیل ہوا کرے گی۔ فرانس کے دورے پر پیرس میں موجود سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر کے درمیان ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جاری سیاسی بحران کے خاتمے پر زور دیا۔ ایوان صدر فرانس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ لبنان میں 8 ماہ سے صدر کے عہدے کا خالی ہونا تشویش کا باعث ہے۔ لبنان میں 14 جون کو قانون ساز 12ویں بار بھی صدر منتخب کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ بھارتی ریاست گجرات کے ساحلی علاقوں میں طوفان کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ 2 افراد ہلاک جبکہ 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ بھارتی حکام کے مطابق ساحلی اضلاع میں پانی سڑکوں پر موجود ہے۔ 1500 دیہات بجلی سے محروم ہیں۔ طوفان کے باعث 700 سے زیادہ مکانات کو مکمل یا جزوی نقصان پہنچا۔ ساحلی اضلاع سے لوگوں کے انخلاء کی وجہ سے زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا۔ ساحلی اضلاع سے 1 لاکھ سے زائد افراد کا انخلاء کرا لیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ سمندری طوفان بپر جوئے گجرات کے ساحلی اضلاع سے جمعرات کی رات ٹکرایا تھا۔ امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کی تیل برآمدات نے سن 2023 میں نیا سنگ میل عبور کر لیا۔ مئی میں ایران کی خام تیل کی برآمدات 15 لاکھ بیرل یومیہ رہیں۔ یہ سن 2018 کے بعد سے اب تک سب سے زیادہ ہیں۔ ڈیٹا فراہم کرنے والی تنظیم کیپلر کے مطابق سن 2018 میں تیل برآمدات 25 لاکھ بیرل یومیہ تھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب امریکہ نے جوہری ڈیل ختم نہیں کی تھی۔ یاد رہے کہ ایران نے مئی میں کہا تھا کہ اس نے اپنے خام تیل کی فراہمی کو 30 لاکھ بیرل یومیہ تک بڑھایا ہے۔
واضح رہے کہ چین ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، جبکہ شام اور وینزویلا نے بھی بڑے پیمانے پر ایران سے تیل خریدا ہے۔ مصری وزارت بین الاقوامی تعاون کے مطابق قاہرہ میں میٹرو ٹرین کے لیے مصر اور جنوبی کوریا میں 46 کروڑ ڈالر کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ معاہدے کے تحت مصر کو 320 بوگیوں پر مشتمل 40 ٹرینیں فراہم کی جائیں گی۔ کوریا کا معاشی ترقیاتی تعاون فنڈ ان ٹرینوں کے لیے فنانسنگ کرے گا۔ دونوں کمپنیوں نے مشترکہ مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کا معاہدہ کیا تھا، جسے سویز کینال اکنامک زون میں تعمیر کیا جائے گا۔ اس پلانٹ میں 5000 مصری شہریوں کو ملازمتیں فراہم کی جائیں گی۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے تصدیق کی ہے کہ 11 جون کو شام میں اس کے ایک ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 22 اہلکار زخمی ہو گئے۔ حادثے کے 10 زخمیوں کو علاج کے لیے بڑے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ یوگینڈا کے ایک ہائی اسکول میں رات گئے دہشت گردوں نے حملہ کر کے 37 کم عمر طلبہ کو ہلاک کر دیا۔ قومی پولیس ترجمان نے داعش کی ذیلی تنظیم اتحادی جمہوری فورسز ADF کو حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق رات کے وقت ADF باغیوں نے لوبیریا سیکنڈری اسکول پر دہشت گرد حملہ کیا۔ یہ اسکول کانگو کی سرحد سے 2 کلومیٹر دور واقع ہے۔ دہشت گردوں نے ایک ہاسٹل کو آگ لگا دی، جبکہ ایک فوڈ سٹور کو لوٹ لیا۔ دہشت گردوں نے 6 بچوں کو اغوا بھی کر لیا۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 20 جون سن 2023، صفحہ 8۔